अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, तीन बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है, पहली बड़ी खबर कि इमरान खान को एक बहुत बड़े केस में बरी कर दिया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर नाज़िर, दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो बड़े गद्दारों से जो है वो ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया। अब ये दो बड़े गद्दार जो हैं वो कौन थे जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे, वो क्या कार्रवाइयाँ डाल रहे थे, ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और तीसरी बड़ी खबर नाज़िर, आपको पता है कि जो इचरा में वाक़या हुआ, खातून जिसने अरबी हरूफ में लिखे हुए जो लिबास ज़ेब तन किया हुआ था, वो वाक़या अब शिद्दत इख्तियार कर गया। कुछ मौलवी जो हैं वो जो जुनूनी मौलवी हैं वो इस वाक़या के पीछे पड़ गए और औरत की जान ख़तरे में है। ये क्या तफसीलात है ये भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर, सबसे पहले बड़ी खबर ले लीजिए जो इमरान खान साहब को एक अच्छी खबर आई है इमरान खान साहब के हवाले से, और वो ये है कि आपको पता है कि बहुत से मुकदमात जो है वो इमरान खान के ऊपर सियासी नीयत के बनाए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है। अब उसमें नाज़िर एक मुकदमा जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया था, जो 26 मई 2022 को ये मुकदमा बनाया गया था, और इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने अब उसमें बरी कर दिया। और इस मुकदमे में जो है वो मुख्तलिफ लोग थे। इसमें जो है वो असद उमर भी थे, फैसल जावेद थे, अली नवाज़, राजा खुरम जो है वो जितने भी इस केस में मुलविस थे, वो जलाओ घराओ तोड़ फोड़ वाला जो केस था उसमें जो है वो अब इन तमाम को बरी कर दिया। अब नाज़िर, जितने भी ये केसेस, इस तरह के सियासी केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए गए थे, अच्छा इनकी कोई वक़्त नहीं होती, इनकी कोई हैसियत नहीं होती, इनका कोई सर पाँव नहीं होता, यानी कि कोई सबूत नहीं होते वाज़े तौर पर, और ये झूठे मुकदमात जो है वो पुलिस की जानिब से या इदारों की जानिब से बना दिए जाते हैं, लेकिन जब ये अदालत में जाते हैं तो ये उड़ जाते हैं। अब इस तरह के जितने भी सियासी केस इमरान खान के ऊपर बने हैं वो अपनी मौत आप जो है वो मरते जाएंगे और ख़त्म होते जाएंगे। नाज़िर, अब जो है वो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो रख दूं कि वो दो गद्दार कौन है जिनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई है, और उन दो गद्दारों और दो रॉन्ग नंबर्स, ये वाकई मुल्क के पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन हैं ये, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये बहुत बड़े वारदातियाँ हैं, बारीक वारदातियाँ हैं, और इनका काम ही यही है, यानी कि ब्रेन वॉशिंग करना, लोगों की जहन साजी करना, इन दो गद्दारों का जो है वो काम है। नाज़िर, अब जो है वो शेर अफजल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने जो है वो पार्टी से मुंसलिक नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि आदिल राजा और हैदर मेहंदी जो हैं ये रॉन्ग नंबर हैं, गद्दार हैं, उन्होंने कहा। और इस हवाले से जो है वो उन्होंने मजीद जो कहा, मैं इसके ऊपर डिटेल से बात करूंगा, थोड़ा इसको एनालाइज भी करेंगे। शेर अफजल मरवत ने एक बयान में कहा कि कुछ भगोड़े पाकिस्तानी रियासत और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करते आ रहे हैं। 9 मई और इसके बाद आदिल राजा ने जो है वो मैराथन जो लाइव नशरियात चलाई थी वो पीटीआई वर्कर्स को तासुर देता है कि जैसे हमारा हमदर्द है। और उन्होंने कहा कि आदिल राजा ने जो चंद रोज़ में व्लॉग्स किए वो उनकी तरबियत की अक्कासी हैं। मैंने पीटीआई कन्वेंशन में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे बानी पीटीआई का बयानिया है। बानी पीटीआई पाक फौज और इदारों को उल्फत और मोहब्बत से देखते हैं। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई पाक फौज के साथ नहीं है, पीटीआई मुहिब वतन जमात है। 9 मई के बाद हम पर मुख्तलिफ पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाए कि हम रियासत मुखालिफ हैं। ऐसे बयानिए को आगे फैलाने से उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और उनका मजीद कहना था कि आदिल राजा और हैदर मेहंदी जैसे लोग भगोड़े और कोर्ट मार्शल शुदा हैं। आदिल राजा बदनाम ज़माना कब्जा माफिया है और यूट्यूब चैनल से पहले टैक्सी चलाता था। उन लोगों का रोजगार यह है कि पीटीआई के नौजवानों को वर्गलाएं। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि आदिल राजा और हैदर मेहंदी हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और हम कानूनी दायरे में रहकर अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। पीटीआई के वर्कर्स से कहता हूं कि आप उनके चैनल्स जो हैं वो देखने बंद कर दें। और उन्होंने कहा कि आदिल राजा और हैदर मेहंदी की वजह से पीटीआई के खिलाफ बदगुमानी पैदा हो रही है, ये रॉन्ग नंबर है, इनको मुस्तरद करें। पीटीआई सोशल मीडिया और इन लोगों को बदनुमा चेहरे कौम के सामने लाएं। ये मैंने कोई 3-4 माह पहले इनके ऊपर व्लॉग्स किए थे और मैंने कहा था कि गद्दार वतन है, ये मुहिब वतन नहीं है। और उस वक्त जो है वो शायद पाकिस्तान के कुछ लोगों ने आकर के, तहरीक इंसाफ से जुड़े लोगों ने आकर के कमेंट्स भी किए थे कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से देर आए दुरुस्त आए। अब जो है
پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. مت دیکھیں, یقین کریں, یہ آگ پھیلانے والے, فتنہ فساد پھیلانے والے یہ لوگ ہیں, اور کس طرح یہ اداروں کے خلاف زہر جو ہے وہ بھر رہے ہیں. بڑے ہی باریک وارداتیاں یہ, یقین کریں, اور ان کا انکم سورس بھی جو ہے وہ بالکل یہی ہے, لوگوں کو برگلاتے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ عوام بڑے مزے سے سنتی ہے. اب یہ دو تمام چیزیں ہیں, اس کے اوپر عادل راجہ کا بھی رد عمل آیا, لیکن وہ وہی باریک واردات لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی طرف وہ گئے. وہ بھی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ بھی اس نے کیا اپنی طرف سے جو ہے وہ تمہید باندھی ہے. انہوں نے ناظرین کرام کہا کہ کیا شیر افضل مروت حلف دے سکتا ہے کہ جب سے مئی کے بعد سے اسے پالش کرنے کا کام شروع ہوا ہے, یعنی کہ شیر افضل مروت کو پالش کرنے کا, اس کو نکھارنے کا کام شروع ہوا ہے, وہ کبھی آئی ایس آئی کے دفاتر میں نہیں گیا, اس نے کبھی آئی ایس آئی کے افسران سے رابطے نہیں رکھے, اور کبھی ان کے کہنے پر کوئی بیان نہیں دیا, کیا شیر افضل مروت یہ تمام باتیں جو ہے وہ حلفاً کہہ سکتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا بڑا پھدو لگایا ہے تو نے مجھے بھی اور قوم کو بھی سرکس کے شیر افضل مروت. تمہاری اصلیت مجھ پر اس دن کھل گئی تھی جب عمران خان نے مجھے تم سے ملنے سے روکا تھا. باقی بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام آنے کے بعد تمہاری چیخیں سارا فسانہ بیان کر رہی ہیں. اچھا, یہ جو کون سی بات کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو بریگیڈیئر فیصل مروت والی ہے. اب اس نے کہا جی عمران خان نے روکا تھا. جب عمران خان نے روک دیا تھا, یہاں سے اس کی بریک واردات دیکھیں جی, مجھے تو عمران خان نے روک دیا تھا, پھر عمران خان کا نام یوز کر رہا ہے. تو بھائی اس وقت آپ نے بکواس کیوں نہیں کی؟ اس وقت آپ جس طرح کتے کی طرح بھونکتے ہیں, اس وقت آپ کیوں نہیں بھونکے کہ شیر افضل مروت رانگ نمبر ہے, یہ میرے پاس ثبوت ہے اور عمران خان نے مجھے روک دیا. جیل میں بیٹھا آپ کو یہی تو پیغام ساز تو شیر افضل مروت اور یہی لوگ ہیں نا جو عمران خان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. اور بغیر تو تم کو کس نے, جھوٹ کا کوئی انتہا ہوتی ہے, تم کو کس نے عمران خان کا پیغام پہنچا دیا جیل سے کہ جناب شیر افضل مروت آ رہا اور آپ نے ملنا نہیں ہے. اب ناظرین کرام جو وہ کہتا ہے نا کہ اس بریگیڈیئر کا میں نے نام لیا اور اس کے بعد شیر افضل مروت کو, کیونکہ وہ فیصل مروت کا اس کے اوپر ہاتھ ہے شیر افضل مروت کے اوپر, وہ ٹویٹ بھی سن لی. انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر فیصل مروت ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے چند افراد کو ہینڈل کر رہا ہے. میں پی ٹی آئی کے تمام اراکین کو خبردار کر رہا ہوں کہ وہ بریگیڈیئر فیصل مروت سے رابطہ منقطع کر دیں, جو اسلام آباد میں آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر سے وابستہ ہیں اور ڈی جی فیصل نصیر کے ساتھ کام کر رہا ہے. امید ہے مجھے ان پی ٹی آئی رہنماؤں کا نام لینے اور شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو بریگیڈیئر فیصل مروت کے ساتھ رابطے میں ہیں. یعنی کہ یہ باتیں انہوں نے کی تھی, جس کے بعد وہ کہتے ہیں جی شیر افضل مروت میرے خلاف ہو گیا. اس کے بعد ناظرین کرام پھر یہ بات وہی کر رہا ہے کہ شیر افضل مروت مجھ سے انگلینڈ آ کر ملنے کے لیے مرے جا رہا تھا, مگر میں نے عمران خان کی پہنچائی کی ہدایت پر اسے نہیں ملا. عمران خان کے قریبی رشتہ دار ڈاکٹر عثمان خان گواہ ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ گواہ ہیں, کوئی میسج کیا ہوگا آپ کے پاس, کوئی اسکرین شاٹ پڑا ہوگا, کوئی تو کال ہسٹری, کوئی واٹس اپ کال کوئی اس طرح کی ہوگی نا, وہ تو لا کے سامنے رکھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو آئی ایس آئی بدریہ بریگیڈیئر فیصل مروت عمران خان کے متبادل لیڈر کھڑا کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ فیصل مروت عمران خان کے متبادل شیر افضل مروت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان کا خاتمہ کیا جا سکے. شیر افضل مروت کو کھلی چھٹی بھی اسی لیے ملی ہوئی ہے. شیر افضل مروت کے بارے میں امریکی اور یو کے کی کمیونٹی اچھی طرح سے جانتی ہے, جہاں سے یہ عمران خان کے نام پر ڈالر بٹورتا رہا. آپ کو کئی دفعہ اشاروں میں سمجھایا مگر آپ کو سمجھ نہیں آیا. اپنے یار بریگیڈیئر فیصل مروت کی حقیقت کھلنے پر اب باولا ہو گیا شیر افضل. اب میں غدار ہوں, جو شیر افضل مجھ پر بھونک رہا ہے تو ایسی غداری میں ہر بار کروں گا. آئی ایس آئی میڈیا ڈویژنز اور انٹرنل ونگ کی شیر افضل مروت کو مکمل حمایت حاصل ہے. یعنی کہ اب الزام بازی کی جا رہی ہے, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اس کے کتنے اچھے سورس ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب شیر افضل مروت کے گھر کے اوپر جو ہے وہ حملہ شملہ ہوا تو اس وقت شیر افضل مروت نے ایک ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے کہا اٹ سیمز یسٹرڈے ٹریجڈی ود مائی فیملی میں ہیو اسپریڈ ہارر بٹوین دا پی ٹی آئی فالوورز ہو آر دا ٹرائنگ اسٹینڈ اپ اگینسٹ ہز فیشزم. آئی آسک دیم دا اسٹے اسٹرانگ ایز شیئرنگ دا نیوز آف دا ٹریجڈی واز ناٹ انسٹل فیئر بٹ برنگ. یعنی کہ انہوں نے ٹویٹ کیا, اس کے اوپر یہ جو ہے وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں عادل راجہ, جو آج بڑا شیر افضل مروت کو وہ بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سلیوٹ ٹو بریو مین اینڈ ہز گلوریس فیملی, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس وقت یہ ان کو داد بھی دے رہے تھے اور اس وقت یہ ساری چیزیں. ناظرین ہم آپ آتے ہیں جو جان خطرے میں ہے, اچھا جو واقعہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ واقعہ کلیئر ہو گیا, ہم نے بھی رپورٹ کیا, مکمل تفصیلات رکھی اور اس کو جا کر کے کلیئر کر دیا گیا. وہ کلیئر بھی ہو گیا کہ اس کو, یعنی کہ وہ حروف لکھے ہوئے تھے عربی میں اور حلوہ ورڈز لکھا ہوا تھا مختلف سٹائل میں, اور وہ ایک برانڈ ہے جس کا وہ اس خاتون نے جو ہے وہ لباس پہنا ہوا تھا. اب ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ناظرین کرام, اور وہ کچھ ملا حضرات جو ہیں
وہ اس لباس کو لے کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ اب کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم نے کارروائی کس طرح کرنی ہے اور کس طرح خاتون کے خلاف جو ایف آئی آر درج کروانی ہے. دنیا چاند کے اوپر پہنچ گئی ہے اور دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور یہ ملا حضرات جو ہیں یہ کس طرح کتنی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کس طرح نوجوانوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں. وہ ویڈیو بھی میرے پاس ہے، وہ بھی میں لگا دیتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یعنی کہ وہ جو خاتون نے کرتا پہنا ہوا تھا وہ رکھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایف آئی آر کس طرح درج کروانی ہے. جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اب ایف آئی آر میں جو مین لائن لکھوانی ہے وہ یہ لکھوانی ہے کہ جناب اس نے قرآن سے متشابہ یعنی کہ اس سے تشبیہ رکھنے والا، یعنی کہ قرآنی حروف سے تشبیہ رکھنے والا جو ہے وہ کرتا پہنا ہے، اور یہ گستاخی اور بے حرمتی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. اب تمام چیزیں کلیئر ہوگی اور یہ خاتون کو اب اس کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں عقل کے اندھوں مولویوں کہ جب عربی زبان کے اندر لیٹرین لکھا ہوتا ہے یا عربی زبان کے اندر گالی لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ قرآن سے جو ہے وہ متشابہ نہیں رکھتی اور اس کے اوپر آپ گستاخی کے فتوے لگا دیں گے. یا آپ کو خدا کا خوف کر لیں. جب عربی میں آپ لوگوں یہ وہ مولوی ہیں جب ان کو عربی میں گالیاں نکالی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ واہ واہ آمین. یہ وہ والے مولوی ہیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک نئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اللہ خیر کرے. یعنی کہ میرا خیال ہے ان مولویوں کے خلاف جو ہے وہ اے ایس پی صاحبہ تک اگر یہ میری آواز پہنچتی ہے، ان مولویوں کو پکڑ کے جو ہے وہ حوالات میں بند کریں جو مذہبی منافرت اور اس طرح انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ تمام معاملہ جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے، تمام معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا تھا، اور اس کے بعد یہ اس طرح کی جو مولانا حضرات جو حرکت کر رہے ہیں. تو یہ ناظرین میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں یعنی کہ لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے خاتون کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. یعنی کہ کوئی بھی جنونی جو ہے یا ان مدلاؤں کا فالو کرنے والا جو ہے وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ مطلب خطرے میں ڈالتا ہے یا انتشار کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو یہ جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے کم، اور ان مولانا حضرات کو شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ کس طرح کی ریسرچ کے اوپر لگے ہوئے ہیں جبکہ لوگ کہاں پہنچے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.